السلام حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے کسی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ اگر سندھ پولیس کے آئی جی کے ایمانداری، ان کے دیانتداری، ان کے اصول پرستی یا ان کے میرٹ پر کام کرنے کا اندازہ یا پتہ لگانا ہے تو صرف ایک پوسٹ پر نظر دوڑانی پڑے گی کہ اس پوسٹ پر جس پولیس افسر کی پوسٹنگ کی گئی ہے وہ پولیس افسر کیسا ہے، کس شہرت کا مالک ہے۔ جس طریقے سے دھواں جہاں سے اٹھتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ بے شک آگ آپ کو نظر نہ آئے، لیکن دھواں جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے۔ اسی طریقے سے سندھ پولیس میں اے آئی جی لاجسٹک ایک ایسی پوسٹنگ ہے کہ جس پر براجمان، جس پر پوسٹ پولیس افسر اگر ایماندار ہے، اگر دیانتدار ہے، اگر باصلاحیت ہے، اگر میرٹ پر کام کرتا ہے تو اس بات کا سیدھا سادہ مطلب ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے دھوئیں کی طرح سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا آئی جی جو ہے وہ انتہائی ایماندار، دیانتدار، باصلاحیت اور میرٹ پر کام کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے اے آئی جی لاجسٹک کی حیثیت سے جس پولیس افسر کی پوسٹنگ کی ہے وہ بھی ایماندار، دیانتدار، باصلاحیت اور میرٹ پر کام کرنے والا ہے۔ اب پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک پوسٹنگ ہوئی ہے اے آئی جی لاجسٹک کی حیثیت سے ایس ایس پی جو ہے سمیع اللہ سومرو کی۔ سمیع اللہ سومرو کی شہرت سندھ پولیس میں بہت ہی اچھی ہے۔ جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جو ان کے بارے میں اطلاعات ملی ہے، خود سندھ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سمیع اللہ سومرو جو ہے وہ ان کا جو ہے دامن جو ہے بے داغ ہے، کوئی ان پہ کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، کوئی بے ضابطگی انہوں نے نہیں کی ہے، وہ تمام کے تمام کام جو ہے قاعدہ اور قانون کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، یعنی کہ ناک کے سیٹ پر چلنے والے افسروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس پوسٹنگ کو دیکھ کر جو ہے کوئی بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ غلام نبی میمن جو کہ آئی جی سندھ ہیں وہ کم از کم لاجسٹک کے معاملات میں، یعنی لاجسٹک کی جو پوسٹ ہے یہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، مال کھانے کے لحاظ سے، کرپشن کے لحاظ سے، کیونکہ سندھ پولیس کے جو 4-5 ارب روپے کی جو بجٹ ہے وہ تمام بجٹ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اسی اے آئی جی لاجسٹک کے ہاتھوں ہوتا ہے، یعنی کیا خریداری کرنی ہے، کیا نہیں خریداری کرنی ہے، کس باؤ پہ خریدنا ہے اور کس باؤ پہ نہیں خریدنا ہے، وہ تمام تر فیصلے جو ہے وہی اے آئی جی لاجسٹک کرتا ہے۔ یعنی کہ کھانے کمانے کے بہت زیادہ ذرائع جو ہے وہ میسر ہیں اس ایک پوسٹ پر۔ اگر اس پوسٹ پر کوئی بے ایمان حرام خور افسر کی اگر پوسٹنگ کر دی جائے تو وہ نہ صرف خود جو ہے وہ اربوں میں کھیلے گا بلکہ اپنے بڑے افسروں کو بھی اپنے ساتھ اربوں میں ہی کھلوائے گا۔ یہ اس اہم ترین پوسٹ کی یہ خاصیت ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب سمیع اللہ سومرو کی پوسٹنگ جو ہے اب اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا بگ باس یعنی آئی جی سندھ جو ہے وہ کم از کم جو ہے یہ خریداری کے معاملے میں یا سندھ پولیس کو جو بجٹ دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے 4-5 ارب روپے کا، اس میں کم از کم وہ ڈنڈی مارنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ اس ایک پوسٹ سے جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی جناب غلام نبی میمن کی ایک اچھائی جس کو بیان کرنا یا اپنی ویور کے ساتھ اس کو شیئر کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ اب اگر آئی جی سندھ کوئی کام نہ کرنا چاہے اور بائی فورس ان سے وہ کام کروا دیا جائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کو اپنی پوسٹ کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ کمپرومائز کرنا نہیں کہیں گے؟ کچھ اس طرح کی صورتحال سے جو ہے قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی ان دنوں دو چار ہیں، یعنی جن کاموں کو وہ وربلی یا کھلے عام جو ہے وہ انکار کر چکے تھے کہ یہ میرے ہوتے ہوئے جو ہے میں ان
ایس ایس پیوں کو جو ہے ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ نہیں دوں گا، چاہے میری اپنی سیٹ ہی میرے ہاتھ سے کیوں نہ چلی جائے. یعنی اتنے بلند بانگ دعوے انہوں نے کیے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس طرح کہتے ہیں نا کہ تھوکے ہوئے کو چاٹنا. وہی ہوا کہ جو میں یہ کام نہیں کروں گا چاہے میری پوسٹ چلے جائے، میری سیٹ چلی جائے، لیکن میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. لیکن وہی کام جب آپ کے اپنے ہی ہاتھوں سے ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ آپ کو ربڑ اسٹیمپ کہا جائے یا کہ حالات سے سمجھوتا کرنا کہا جائے. اب یہ کچھ پوسٹنگیں ہوئی ہیں اور کچھ پوسٹنگیں ہونے جا رہی ہیں. یہ تمام تر پوسٹنگیں جو کہ غلام نبی میمن کی اپنی مرضی کے برخلاف ہے، اور ان کا اس پوسٹنگوں کے نہ کرنے پر جو ان کا جواز ہے، جو ان کی وجوہات ہے، جو ان کی دلیل ہے، وہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے. اور میں ان دلیلوں پر، ان کی اس انکار پر جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کا انکار جو ہے وہ بلا وجہ نہیں، بالکل جائز ہے. لیکن اب کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے. اب سفارشیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی مضبوط ہیں کہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ ان مخالفتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہار مان لی ہے یا سمجھوتا کر دیا ہے، اور آنکھ بند کر کے جو ہے وہ پوسٹنگ کرنے پر مجبور ہو گئے. کیا پوسٹنگ ہوئی اور کیا پوسٹنگیں ہونے جا رہی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. یہ ایک تو پوسٹنگ ہوئی عمران قریشی کی جام شورو میں. اس پوسٹنگ کے بہت خلاف تھے غلام نبی میمن صاحب. اسی طریقے سے غلام نبی کیریو، ان کے جو اپنے ہم نام ہیں، ان کی پوسٹنگ بھی ہو گئی ہے ٹنڈو محمد خان میں. یہ عبدالستار کیریو کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور عبدالستار کیریو جو ہے وہ ان کے اور آصف زرداری کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. غلام نبی کیریو جو ہے وہ کسی کیس میں نیب کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے تھے، اور 1 سال پہلے جو ہے وہ جیل سے ضمانت پر رہا ہو کر آئے. ان کا ریفرنس ابھی چل رہا ہے، یعنی ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور انہی الزامات کو لے کر جو ہے آئی جی سے ان کی پوسٹنگ کے روادار نہیں تھے. لیکن پریشر پڑا تو وہ پوسٹنگ کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی حال عمران صدیقی کا تھا، جن کے بارے میں آئی جی نے کہا تھا کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا لیکن ان کو ذلہ نہیں دوں گا. اسی طریقے سے شاہ جہاں پٹھان کے لیے بھی جو ہے بہت ہی کہا تھا آئی جی غلام نبی میمن نے. ان کی پوسٹنگ ویسٹ میں ہو رہی تھی، وہاں انہوں نے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے، ان کو وہاں ویسٹ کی پوسٹنگ نہیں دی. لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ اب انہیں بھی جو ہے وہ تھرپارکر میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لگانے کو تیار ہو گئے، کیونکہ پریشر اتنا پڑ چکا ہے کہ وہ اب وہاں پر روک نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو ہے دادو میں جو ہے وہ ساجد بلوچ کو جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے. یہ تمام پوسٹنگیں جو ہے اطلاعات یہ ہے کہ غلام نبی میمن کی مرضی کے، ان کی رائے کے، ان کے خواہش کے خلاف ہے. لیکن کیا کیا جائے، پریشر ہے، اور وہ یہ پریشر کو برداشت کر رہے ہیں. کیونکہ بقول ان کے آج کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ غلط فہمیاں ان کی اور خود سندھ حکومت کی مابین اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین جو تھی وہ دور ہو چکی ہیں، وہ ختم ہو چکی ہیں. وہ شاید یہی غلط فہمیاں تھی کہ وہ ان کے کام اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کر پا رہے تھے. غلام نبی میمن صاحب نے جو ہے وہ اپنے اوپر پڑنے والے پریشر کو کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کیا. جب وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے تو اس وقت ایس ایچ اوز کے لیے بڑا پریشر تھا. اس وقت تو انہوں نے اس کا توڑ تلاش کر دیا تھا کہ انہوں نے امتحان کا طریقہ کار اختیار کیا کہ جسے چاہیں وہ لگانا چاہے تو اس کو امتحان میں پاس کر دیتے، جسے نہ لگانا چاہے کہیں سے بھی پریشر آ جائے وہ امتحان میں اسے فیل کر دیتے. اور پھر سفارش کرنے والے منہ دیکھتے رہ جاتے کہ یہ کیا ہوا، امتحان میں فیل ہو گئے تو ہم کیسے لگائیں اس کو. تو وہاں تو چلو ان کی یہ کارستانی کام آئی، لیکن اب آئی جی سندھ ہیں، پورے سندھ فورس کے سربراہ ہیں، جرنیل ہیں، کمانڈر ہیں. یہاں تو بھائی جو سفارش آئے گی کہ اس کو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لگا دو تو آپ کو لگانا پڑے گا. اب عرفان بہادر ایس ایس پی ہیں ملیر کے، ان کی مرضی کے خلاف لگے ہوئے ہیں. کوشش کے باوجود وہ انہیں وہاں سے تبدیل نہیں کروا سکے، کئی دفعہ کوشش کی نہیں کروا سکے. یہی حال جو ہے عبد الرحیم شیرازی
کہیں دفعہ کیا ان کے متعلق تو پوری رپورٹ بھی جو دی تھی کہ بھائی ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں جو ہے بم دھماکہ ہوا اور 3 چائنیز جو ہے لیکچرار جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، یعنی کہ جس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، خود ایس ایس پی ملیر ہے، ایس ایس پی ایسٹ ہے ان کی نالائق، لیکن ان کی اس رپورٹ کو بھی جو ہے سفارشیوں نے جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا، اور وہ آج تک جو ہے ایسٹ کی ایس ایس پی کیسز سے کام کر رہے۔ یہی حال جو ہے وہ خود اسد رضا جو ہے وہ ساؤتھ کے جو ایس ایس پی ہیں ان کے پش پر کہتے ہیں کہ خود اومنی گروپ کے علاوہ جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے جو پی ایس او ہیں فروخ بشیر وہ کھڑے ہیں، تو یہاں بھی بے بس ہیں۔ تو اب آئی جی کے پاس بڑے ہی لمیٹڈ، بڑے ہی محدود اختیارات کو لے کے جو ہے وہ 1,76,000 پولیس فورس کی جو ہے وہ کمانڈ کریں، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں پھر بھی جو ہے غلام نبی میمن کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی بات، اپنی اصول پرستی کو، اپنی ایمانداری کو، اپنی دیانتداری کو یا اپنی ویژن کو جو ہے وہ لے کر چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں ان کا مقابلہ جو ہے مگر مچھوں سے ہے، بڑے بڑے ہاتھیوں سے ہے، اور ان ہاتھیوں سے ظاہر ہے کہ مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپرومائز جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین سے قبل کہ اجازت چاہوں، جانے سے پہلے ایک اور خبر بھی شیئر کرتا چلو جاؤں کہ اتوار والے روز یعنی 16 اکتوبر کو جو ہے خود کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری کے لاڈلے، ہاتھ کے چھالے، آنکھ کے تارے، پی ایس او سب انسپیکٹر واجد کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ کیماڑی میں کلب ہے، وہاں پر ولیمہ ہے۔ اب اس ولیمے میں جو ہے ظاہر ہے کہ جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں کیماڑی ٹاؤن کے، کتنے ڈی ایس پی ہیں، کتنے تھانے کے ہیڈ مورر ہیں، اور کتنے جو ہے اسپیشل سٹاف کے جو اہلکار ہیں، ان تمام کی شامت آ گئی ہے۔ تمام جو ہے بڑے بڑے تحفے تحائف وہاں لے جانے پر مجبور ہوں گے، اور بڑے وزنی قسم کے لفافے بھی جو ہے وہ اپنے بغل میں یا جیبوں میں دبائے جو ہے وہ جائیں گے، تاکہ وہ اپنے اصل ایس ایس پی کو خوش کرنے میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ ولیمے میں جو ہے وہ بہت اخراجات انہوں نے کیے ہیں، کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کی جو ہے بڑی قیمتی ترین شادی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چھٹی پر گئے ایس ایس پی کیماڑی جو ہے خاص طور سے اس ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے جو ہے بیرونی ملک سے جو ہے پہلے شیڈول سے پہلے جو ہے وہ کراچی واپس آ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔